حافظ وائس چینل کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت ہی آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس بادشاہ نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے پوچھوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں دربار میں پہنچ گئیں۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا، تمہیں آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دے دیا تو ہر ایک کو اس کے من پسند کے ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بعض اوقات ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے طلب کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر بہت غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات اس سے لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سا لباس پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہاں یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا۔ لہذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے رات ہونے لگی۔ اب شہزادی نے سوچا، کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلا لوں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ تبھی چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے اور وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا۔ اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی تو اس گھر میں سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو پانی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑھے کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے اتنے گھنے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی، جس پر شہزادی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی، میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس ایک آدھا دن یہاں آ کر رہتا ہوں۔ لہذا تم یہاں آرام سے رہو، میں جو بھی کماؤں گا اس میں ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دویا، آدھا خود پی لیا اور آدھا دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب صبح کو اٹھی تو اس نے باہر رکھا ہوا دودھ کا برتن خالی پایا، لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے وہ اسے لال دیتا ہے، تو ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا ہے اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا ہے۔ اگلی رات پھر اسی طرح اس نے آدھا دودھ پی لیا اور آدھا دودھ دروازے کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا۔ شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اسی طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے سکے۔ شہزادی نے اس بوڑھے آدمی کو 7 دن کا پورا واقعہ سنایا اور شہزادی نے اس بوڑھے آدمی کو 3 لال دیے کہ وہ شہر میں بیچ کر ان کی قیمت لے آئے، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل تعمیر کرنے کے لیے مستری لائے۔ باقی 4 لال کی اس نے مالا بنا کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوبصورت محل بنوایا اور نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس محل میں رہنے لگے۔ اس کے محل میں بہت سے نوکر چاکر تھے جو شہزادی کے حسن و سلوک سے بہت خوش تھے۔ شہزادی کی دھوم بہت ہی جلد دور دور تک پھیل گئی۔ اس بات کی خبر شہزادی کے والد کو ہوئی، لیکن اسے علم نہ تھا کہ وہ شہزادی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس بات پر منظور کر لیا کہ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کو اپنے ہمراہ لائیں گے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد شہزادی سے ملاقات کے لیے بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب وہ شہزادی کے محل پہنچے تو ان کا بے حد پرتکلف استقبال کیا گیا۔
तरह तरह के खाने, शानदार लिबास इन्हें पेश किए गए। शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास तंजेब किए हुए थी, लेकिन इसने निकाब पहना हुआ था। बादशाह ने इसरार किया कि आप मेरी बेटी जैसी हो और मेरे साथ भी तो ख़वातीन हैं, तो फिर आपने निकाब क्यों किया हुआ है? आप इसे उतार सकती हैं। शहजादी ने कहा, ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की बाकी बेटियों ने आपस में सरगोशी की कि इतना तो तैयार है, अब और कितना तैयार होकर आएंगी। शहजादी वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद वो अपने उस लिबास में आई जिस लिबास में इसके वालिद ने इसे जंगल में छोड़ा था। जब बादशाह ने इसे देखा तो वो हैरान हो गया। उसने कहा, बेटी, क्या तुम इसी शहजादी के पास काम करती हो? चलो, मैं शहजादी से बात करूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन शहजादी ने कहा, मैं वही शहजादी हूँ जिससे तुम मिलने आए थे। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। तो बादशाह ने कहा, बेटी, ये किस तरह हुआ? तो शहजादी ने सारा वाक़या सुनाया। वो बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। अपने गरूर में सब कुछ भूल गया था कि ये जो कुछ भी मुझे अता किया है, मेरे रब ने अता किया है। और